الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بما تعملون خبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد يا واسط الله. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالی کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دامن اسلام سے وابستہ کیا. اپنی سب سے بڑی نعمت دین حق کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائی. ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج اپنا دین تم پر پوری طرح سے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. سورہ زمر میں ارشاد باری تعالی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. جس کا سینہ اللہ تعالی اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دے وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور پر ہے. اس نعمت کے نصیب ہونے پر ہم اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کریں یقیناً کم ہے. اس نعمت کی قدر کرنے کا اعلیٰ درجہ اور بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات، اپنے معاملات، اپنا رہن سہن، اپنے اخلاق اور اپنی سماجی روایات بلکہ اپنی سیاست و عدالت میں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت دین کی بالادستی کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ عملاً خود کو اس کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کریں. ہم غیروں کے اثرات قبول کرتے ہوئے دین کو محض مخصوص عبادات اور ورد و وظائف تک محدود کرتے جا رہے ہیں. قرآن کریم بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی ورد و وظائف کے انداز میں پڑھتے ہیں. مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں بطور وظیفہ کہ فلاں صورت قبر میں ہمارے کام آئے گی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یا فلاں آیات رشتوں کے ہونے میں اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ بنے گی.
یا فلاں آیات گھر سے آسیب کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے مفید ہوں گی. قرآن یقیناً اس معاملے میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، لیکن آیا اس لیے نہیں ہے. آیا تو اس لیے ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اس کی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، شریعت اسلامیہ کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادات سے متعلق 1/4 احکام ہیں، یعنی 25% شریعت کے احکام کا تعلق عبادات سے ہے اور 75% احکام معاملات اور رہن سہن کے بارے میں. اور انسان کی دینداری کی ایک نمایاں پہچان اس کا معاملات میں سچا اور کھرا ہونا ہے. لوگ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن معاملات میں بالکل زیرو ہوتے ہیں، جبکہ انسان کی یا مسلمان کی دینداری کی ایک نمایاں پہچان اس کا معاملات میں سچا ہونا اور کھرا ہونا ہے. وہ امانت و دیانت کے حوالے سے اور وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے اپنی دینداری کو کیسے ظاہر کرتا ہے، یہ ایک بڑی پہچان ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اسی پہچان کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس شخص کو امانت کا پاس نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ. اور جس کو وعدے کا پاس نہیں اور لحاظ نہیں اس کے دین کو ہم معتبر نہیں سمجھتے. ارشاد فرمایا ما آمن بی، مجھ پر وہ بندہ ایمان نہیں لایا. پھر فرمایا ما آمن بی، مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا. پھر فرمایا ما آمن بی، مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا. جب 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ پریشان ہوئے کہ کون ہے ایسا محروم القسمت انسان جس کے بارے میں اللہ کے حبیب 3 مرتبہ یہ اعلان کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہا. معاملات کا دیکھیے، اور خصوصاً مالی معاملات میں گڑبڑ کی وجہ سے کئی افراد زمین میں دھسا دیے گئے قارون کی طرح کے، بلکہ پوری قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے قوم شعیب کو عبرت کا سامان بنا دیا گیا صرف ایک مالی معاملے میں گڑبڑ کی وجہ سے. مالی معاملات میں مال کے باہمی لین دین کی تمام صورتیں شامل ہیں. چونکہ گفتگو کا وقت محدود ہوتا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ ان چند باتوں پر تھوڑی تھوڑی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہو جائے. مال کے باہمی لین دین کی جو چند صورتیں نمایاں ہیں ان میں خرید و فروخت ہے، تجارت یعنی قرض ہے، رہن ہے، شراکت ہے، وراثت ہے اور ہبہ ہے.
خرید و فروخت یعنی تجارت میں سب سے نمایاں پہلو جس کو ہمارے دین نے پیش نظر رکھنے کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ تجارت محض مال و دولت میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ حلال اور جائز طریقوں سے رزق حلال حاصل کرنے کی نیت سے کی جائے۔ محض مال میں اضافہ اور مال میں بڑھوتری کی خاطر تجارت نہیں کی جائے گی بلکہ رزق حلال حاصل کرنے کی نیت سے کی جائے گی۔ چونکہ رزق حلال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ اور ایسے ہیں جو زمین میں ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور ان کے اس سفر کا مقصد تجارتی قافلوں کی صورت میں یا تجارت کی خاطر سفر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کی خاطر نکلتے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ اسی طرح فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لی جائے تو اب تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اور تمہارے لیے حلال ہے اور جائز ہے اور درست ہے، اور تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں امر کا جو لفظ ہے وہ اجازت اور رخصت کے لیے ہے، اس لیے کہ جب کسی کام سے شریعت میں روکا جاتا ہے امر کے ذریعے سے، یہ جو میری بات پر ذرا غور کیجئے، توجہ دیجئے، چونکہ عام طور پر لوگ اس آیت کو سمجھنے میں تھوڑی سی ان سے غلطی ہوتی ہے۔ جب کسی کام کو امر کے ذریعے سے یعنی حکم کے ذریعے سے کام کو کرنے سے روکا جائے اور روکنے کے بعد پھر امر کے ذریعے سے اس کو کرنے کا کہا جائے تو پہلا امر تو واجب ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ اس وقت تک تم شکار نہیں کر سکتے جب تک تم حالت احرام میں ہو، لیکن جب حالت احرام سے نکل جاؤ تو اب تم اذا حللتم فاصطادوا، اب تم شکار کرو۔ یہاں فاصطادوا کا جو امر کا صیغہ ہے یا آرڈر ہے یہ صرف کسی کام کے کرنے کی اجازت اور اباحت کے لیے۔ اسی طرح یہاں پہلے یہ کہا گیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کی جب آذان ہو جائے تو پھر آؤ نماز کے لیے اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دینے کا امر لازم اور وجوب کے لیے ہے، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لی جائے تو اب زمین میں پھیل جانا اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہاں امر صرف اجازت اور اباحت کے لیے کہ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ خرید و فروخت کرو، کاروبار کرو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ خیر، اسی طرح رزق حلال کو اللہ تعالی نے اپنی رحمت قرار دیا، فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر اپنے رب کی طرف سے جس رزق کے آنے کی امید ہے، یہاں رحمت بمعنی رزق کے ہے، جس رزق کے آنے کی امید ہو اس کے انتظار میں آپ کو سائلین سے پہلو تہی کرنا پڑے تو ان سے نرمی سے بات کہہ دینا، تلخ لہجے میں پھر بھی بات نہیں کرنی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتم من ربک کہا ہے رزق حلال کو، تو معلوم ہوا رزق کمانے کی محنت یقیناً درست ہے اور جائز ہے، اور رزق حلال کا حصول یقیناً
اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا حاصل کرنا ہے۔ اس فضل اور رحمت کے حاصل کرنے کی محنت کو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی کوشش اور محنت کرنا، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کرنا، یہ اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد تم پر فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ہاں سے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ جائے، اس لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی اولاد کو رزق حلال کما کے لا کے کھلائے، اور اس لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اگر اس ضرورت مند اس کے اعزاء اور رشتہ دار یا اس کے دوست احباب اس سے کچھ مانگے قرض کے طور پر تو وہ ان کی ضرورت پوری کر سکے۔ ایسا شخص جو سفر کر رہا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرح کر رہا ہے، اور قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ معلوم ہوا رزق حلال کی طلب اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد فرض ہے۔ دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال ذرائع سے مال حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج نہ ہو، مانگنے کی ضرورت کبھی پیش نہ آئے، انسان کی اپنی جان کے جو حقوق ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہوں، اور گھر کے افراد اور ماتحتوں کی ضروریات احسن انداز سے پوری ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، ولجارک علیک حقا، تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے، آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی گزارو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تجارت کے حوالے سے ویسے ذکر ہوتا رہتا ہے باتوں کا، لیکن چند نمایاں ہدایات جو خاص طور پر میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات ذہن میں ہمیشہ یہ رہے کہ خرید و فروخت اور تجارت میں دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے وہی رویہ، وہی چیز اور وہی صورت پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے لیے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد اور پیش نظر رکھنے کے بعد تجارت کے سارے معاملات بالکل سیدھے ہو سکتے ہیں۔ جو چیز آپ اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے وہ کسی اور کو دینا پسند نہ کریں، اور جسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی تجارت میں دوسروں کو دیں۔ لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں بھلائی کرنے کو مت بھولو۔ الدین النصیحہ، دین خیر چاہنے کا نام ہے۔ وسئل لمن، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں نرم رویہ اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ رجلا سمحا، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ کا خاص رحم اور مہربانی ہو اس شخص پر
جو سمحن اذا باع بیچتے وقت بھی آسانیاں کریٹ کرتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَى خریدتے وقت بھی، وَإِذَا اقْتَضَى اور تقاضا کرتے وقت بھی، اگر کسی نے اس سے قرض لیا ہے یا اس کا کسی سے کوئی مطالبہ ہے تو تب بھی شدت اختیار نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ یحب سمح البیع، بیچنے میں بھی نرمی، سمح الشراء خریدنے میں بھی نرمی، وسمح القضاء اور تقاضا کرنے میں بھی نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، محبوب ہے اللہ کو۔ بلکہ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کے جنتی ہونے کا جو تذکرہ کیا، اس بات پر ذرا توجہ دیجئے کہ آدمی کے جنت میں جانے کے بہت سے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس طرح ارشاد فرمایا ادخل اللہ عز وجل الجنت رجلا، اللہ نے ایک بندے کو جنت میں اتنی بات پر داخل کر دیا کہ کان سہلا مشتریا و بائعا و قاضیا، وہ جب کسی سے خریدتا تھا یا بیچتا تھا یا تقاضا کرتا تھا تو جائز آسانیاں پیدا کرتا تھا، اللہ نے اسی بنیاد پر اس کے لیے بھی آسانی کر دی۔ دینے والا ہے، مہربان ہے، اس پر تو کسی کی کوئی گرفت نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، مقتضیاً نرم تقاضا کرنے میں اور حق ادا کرنے میں اور خرید و فروخت میں نرمی اختیار کی جائے۔ اسی طرح بہت بنیادی بات فرمایا، خرید و فروخت اور تجارت میں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ حضرت رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک دن تشریف لائے، بازار میں سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو کاروبار میں مصروف دیکھا تو ارشاد فرمایا یا معشر التجار، اے تاجرو۔ بار بار جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے گردنیں اٹھا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی اور متوجہ ہوئے اور بات سننے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، بہت سے تاجر قیامت کے دن بہت گناہگاروں کی صورت میں اور فاجروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى، ہاں جو تجارت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا، وبر اور نیکی اور اچھائی کرتا رہا، وصدق اور تجارت میں ہمیشہ سچ بولا۔ بات مشکل ہے، لوگ کہتے ہیں جناب جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے چلے گا، لیکن دنیا کا کاروبار چلاتے چلاتے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھنا یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ درجات بھی بہت بلند ہیں، اور لین دین میں سچ بولنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خاص برکت عطا فرماتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ مال سمیٹ لیا لیکن اولاد اس کو اڑا رہی ہے، اور بیماریوں پر خرچ ہو رہا ہے، اور مسائل پر خرچ ہو رہا ہے، اور دشواریوں پر خرچ ہو رہا ہے، اور ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے حبیب کا فرمان ہے البیعان بالخیار ما لم یفترقا، سودا کرنے والے جب تک ایک مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو سودا کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ بیچنے والے نے اگر بیچنے کا فیصلہ واپس لے لیا یا خریدنے والے نے خریدنے کا فیصلہ واپس لے لیا تو جب تک مجلس میں موجود ہیں ان کو اختیار ہے۔ فَإِن صَدَقَا، اور یہ بات اچھی طرح سے سن لو کہ اگر دونوں نے سچ بولا، وَبَيَّنَا، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کیا،
بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی خرید و فروخت میں اللہ اپنی برکت ڈال دیتا ہے۔ سچائی کا تقاضا یہ ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز میں اگر کوئی عیب ہو تو پہلے اسے ظاہر کیا جائے اور صاف گوئی سے کام لیا جائے۔ حضور نے فرمایا لا یحل لأحد ان یبیع شیئا الا بین ما فیہ، کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی چیز کو فروخت کرے جب تک کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے تو اس کو واضح نہ کر دے۔ ولا یحل لمن علم ذلک الا بینہ، جو اس چیز کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں ان کو جب تک بیان نہیں کر دیتا اور واضح نہیں کر دیتا تب تک اسے سودا بیچنا حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں الفاظ اس طرح سے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ولا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ، اور کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو سودا بیچے، ایسا سودا کہ جس میں عیب ہو، جب تک کہ اس کو واضح نہیں کر دیتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کیجئے کہ جب یہ بے حلال نہیں ہے تو اس بے سے حاصل ہونے والا منافع کہاں حلال ہوگا؟ ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی، ایکسپائری ڈیٹ والی چیزوں کو بیچنا اگرچہ چیزیں حلال ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کا بیچنا اس عیب کی وجہ سے حلال نہیں۔ خاص طور پر دوائیاں اور کھانے پینے کی اشیاء جن میں ملاوٹ کا عیب ہو، ملاوٹ ایک بہت بڑا عیب ہے، یا مدت صلاحیت ان کی گزر چکی ہو، ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہو، وہ بیچنا حرام ہے، حلال کا الٹ حرام ہے۔ اگر بیچ دی تو حاصل ہونے والی روزی حلال نہیں ہے۔ اب اس جو حلال روزی نہیں ہے اس کو جیب میں ڈال کر اگر کوئی بندہ مرغی حلال خریدنے کے لیے جا رہا ہے اور کہتا ہے میں حلال گوشت خریدنے کے لیے جاؤں گا، آپ ذرا خود جائزہ لیجیے اس پر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مال کے عیب کو چھپانا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا۔ حضرت واصلہ ابن اسقع اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتائے بغیر فروخت کر دی، لم یزل فی مقت اللہ، وہ مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا، او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور مسلسل فرشتے اس پر لعنت کرتے رہے۔ کبھی کبھی نرم خو بات سے تلخ بات بھی سن لینی چاہیے۔ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ مسلسل اللہ کے فرشتے اس پر پھٹکار کرتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب زمین کے کاغذات میں گڑبڑ تھی، زمین کسی اور کی ہے، پلاٹ 3-4 دفعہ بک چکا ہے، گاڑی کے کاغذات نمبر 2 ہیں، ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے ڈبوں پر، اس کو مٹا کے نئی ڈیٹ لکھی گئی ہے یا بالکل مٹا دیا گیا ہے، شادی ہالز والے کئی دنوں کا باسی کھانا کھلا رہے ہیں، یا ریڑی والا یا پھل بیچنے والا سامنے عمدہ پھل دکھا کر گلے سڑے پھل شاپر میں ڈال رہا ہے۔ یہ تمام ایسی حرکتیں ہیں جو انسان کو ملعون بنا دیتی ہیں اور اللہ کے غضب کا حقدار بنا دیتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی ہم سے کون سا قصور ہو گیا ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، میں بہت سوچتا رہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا ہوں۔ بھائی بندہ خدا، یہ تمام کام اللہ کی ناراضی کو دعوت دینے والے ہیں۔
خرید و فروخت میں دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا دونوں سے بچنے کا حکم ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ خود دھوکہ دو اور نہ کسی سے دھوکہ کھاؤ. اللہ کے حبیب تشریف لائے، منڈی میں آئے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور بارش ہوئی. بارش کے بعد آپ وہاں سے گزرے، جیسے آج بارش ہوئی کچھ دیر پہلے، وہاں سے گزرے، دیکھا غلے کا ڈھیر ہے، غلہ بالکل اوپر خشک ہے. حضور حیران ہوئے، بارش ہوئی ہے، اس ڈھیر پر غلے کے آثار نظر نہیں آ رہے. آپ نے اپنے دست مبارک غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا، اندر گندم گیلی تھی، اوپر خشک تھی. آپ نے مٹھی باہر نکالی اور غلے والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو خشک غلہ دکھائی دے، گیلا غلہ، گیلی گندم ہلکی سی اس میں سمیل آ جاتی ہے، اس کا آٹا متاثر ہو جاتا ہے، اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں لوگ خریدے نہ. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہ گیلے کو اوپر کر دیا تاکہ لوگ اسے، آپ فرمایا کہ گیلے کو اوپر رہنے دیتے تاکہ لوگ اسے دیکھتے پھر خریدنا چاہتے تو خریدتے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو اس طرح کا دھوکہ دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ملاوٹ اور دھوکہ دہی کی، ملاوٹ بھی دھوکہ دہی کی ایک بنیادی قسم ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اور دھوکہ دہی کی ایک اور شکل ناپ تول میں کمی کرنا ہے. قرآن کریم میں بار بار کہا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول وزن صحیح رکھو اور ماپ میں اور تول میں کمی نہ کرو. اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ صحیح ہونا چاہیے، وزن صحیح، ترازو صحیح ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، اے میری قوم ناپ تول صحیح کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو. بلکہ جب میں یہ آیت پڑھتا اور حضرت شعیب کا یہ جملہ کیا خوبصورت جملہ ہے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. خبردار ناپ تول میں گڑبڑ کر کے کہیں تم زمین کو فساد سے نہ بھر دینا. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا دیا ہوا حلال طریقے سے جو بچ جائے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مومنین، اگر تمہیں اللہ کی بات پر یقین ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی فسادی ہیں. معاشرے میں فساد اور دہشت پھیلانے والے ہیں. ان کے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے خلاف بھی دہشت گردی کے قانون کے تحت مقدمات درج ہونے چاہیے، جو قرآن ان کو فسادی قرار دے رہا. سورہ تطفیف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے خود لیتے ہیں تو پیمانے بڑے صحیح ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور درست لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو گڑبڑ کرتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا انہیں اس کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن انہوں نے اپنے رب کے حضور کھڑے نہیں ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. اس کیفیت کو کبھی انہوں نے ذہن میں نہیں لایا. محض عارضی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے بگاڑ رہے ہو. بلکہ حضور نے فرمایا ناپ تول میں کمی تو دور کی بات ہے، قدرے جھکتا ہوا تولو، اللہ کی برکت شامل ہو. آپ تشریف لائے،
ایک شخص ترازو تول رہا، ملازم ہے مالک کا اور تول رہا ہے، آپ نے فرمایا زن ورجح، تول اور جھکتا ہوا تول، جھکتا ہوا تولے گا، تیرے رزق میں اللہ برکت فرمائیں گے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، تجارت میں خیر خواہی کی ایک صورت یہ ہے کہ خریدار اگر سودا آپ کی دکان پر واپس کرنے آ گیا ہے تو اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے واپس لے لو۔ ہمارے تو کیش میمو پر پہلے ہی لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خریدار کی بھی کمزوریاں ہیں، وہ نقصان کر کے چیز واپس لاتا ہے، یا اس چیز کو کھول کر پیکنگ اس کی کھول کر واپس لا رہا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ پیدا کر کے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ صحیح طور پر واپس کرنا چاہتا ہے کسی وجہ سے، تو حضور نے فرمایا من اقال مسلمن، جو کسی مسلمان سے یا کسی بھی خریدار سے اس کو بیچا ہوا سودا واپس لے لیتا ہے، اقال اللہ عشرتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ واپس کر کے دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب فرما رہے اقال اللہ عشرتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کسی بزرگ کا کہ انہوں نے بازار میں دکان ڈالی شروع کی، وہاں ایک ملازم رکھا اور ملازم سے کہا دیکھو دکان دیانتداری سے چلانا، اور جس دن یہ سچویشن پیدا ہو کہ کوئی بندہ تمہارے پاس سودا خریدنے کے بعد واپس کرنے آ جائے تو سودا ضرور واپس کر لینا اور مجھے بتا دینا۔ دکان چلتی رہی، کئی مہینے چلتی رہی۔ ایک دن ملازم نے آ کے بتایا کہ حضرت آج ایک شخص سودا لے کر گیا اور سودا لے کے خاصی رقم دے کر گیا، لیکن کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا یہ سودا واپس لے لیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں اپنی رقم کسی اور جگہ لگانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے خوش دلی سے وہ سودا واپس لے لیا اور پیسے اس کے سپرد کر دیے۔ تو بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل سے یہ دکان بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت دکان تو اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ٹھیک ٹھاک کاروبار چلنا شروع ہوا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہم نے تو یہ دکان چلائی ہی اس لیے تھی تاکہ حضور نے جو بشارت دی ہے سودا واپس کرنے کی وہ ہمیں حاصل ہو جائے، وہ بشارت حاصل ہو گئی ہے، اب دکان کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے حبیب کی بات پر جنہیں یقین ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، حرام چیزیں نہیں بیچنی ہیں۔ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام، اللہ نے شراب کا بیچنا حرام قرار دیا ہے، مردار کا گوشت بیچنا حرام قرار دیا ہے، خنزیر اور بتوں کو خنزیر کا بیچنا حرام قرار دیا ہے، جاندار چیزوں کے ماڈل بیچنا حرام قرار دیا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، مسلمانوں کے گھرانے ہیں اور ان گھرانوں میں جاندار چیزوں کے ماڈل پڑے ہوئے ہیں، انسانوں کے ماڈل بتوں کی صورت میں۔ بھی کیوں؟ بجی یہ ایک یادگار ہے، کہیں سے ہم نے خریدی تھی۔ اللہ کے حبیب نے ان کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے، اور ان کا رکھنا یقینی بات ہے اس سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح معاملات میں ذخیرہ اندوزی ہے، مارکیٹ میں اشیاء خوردنی کی قلت پیدا ہونے کا انتظار کرنا اور زیادہ قیمت بڑھتی رہے، جب خوب بڑھ جائے گی پھر بیچوں گا، اس لیے روک کر رکھنا، یہ انفرادی طور پر ہو یا ملٹی نیشنل کمپنیوں کی صورت میں ہو، اسے ہمارے حبیب نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ المحتکر لیس منا، محتکر، اس طرح کا محتکر ذخیرہ اندوز یہ ہمارا بندہ نہیں ہے۔
بیس العبد المحتکر، ذخیرہ اندوز حضور نے فرمایا بہت برا ہے. ان ارخص اللہ الاسعار حزنا، جب ریٹس نیچے ہوتے ہیں یہ غمگین ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَعْلَاهَا فَرِحًا، اور ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے. فرمایا الجالب مرزوق، لوگوں کی ضرورت کے وقت سودا بازار میں لانے والا، مارکیٹ میں پھینک دینے والا کہ اب لوگوں کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے بکے گا، فائدے کے ساتھ ہی بکے گا، لیکن اب لوگوں کو ضرورت ہے. مرزوق، اللہ ایسے شخص پر رزق کے دروازے کھولتے. والمحتکر ملعون، اور جو ضرورت کے باوجود مزید ریٹس اوپر کرنے کے انتظار میں ہے، اوپر ہونے کے انتظار میں ہے اور روکے ہوئے ہے، ایسا شخص ملعون ہے. من احتکر فهو خاطئ، جو ذخیرہ اندوز ہے وہ گنہگار ہے. بلکہ فرمایا یہ غور طلب بات ہے، فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجزام والافلاس. جو شخص مسلمان معاشرے میں ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے تاکہ خوب ریٹس بڑھیں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا کر دیتا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر خطرناک بیماریاں اور بھوک ضرور مسلط کرتا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، کاروبار میں مصروفیت اللہ کے فرائض ادا کرنے سے ہمیں کہیں نہ روک دے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. اللہ نے اپنے پسندیدہ تاجروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ ایسے تاجر ہیں کہ جن کا کاروبار ان کو نماز پڑھنے سے اور اللہ کی یاد سے نہیں روکتا. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ معاملات میں جیسے تجارت ہے ویسے قرض بھی ایک معاملہ ہے. اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، قرض کے معاملے کو تحریر میں لائیں، چاہے اپنا عزیز اور قریبی کیوں نہ قرض لے رہا ہو. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرض کے معاملے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، سب سے بڑی اور سب سے لمبی آیت، جس میں قرض کو لکھنے کے بارے میں، دستاویز تیار کرنے کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا ہے. اسی طرح استطاعت کے ہوتے ہوئے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، مقروض ٹال مٹول کر رہا ہے. اور جی جب جی تانوں کیڑی لوڑ ہے بادشاہ، تانوں کدی لوڑ ہے، دے دیں گے اسی کے تو نس چلے ہیں. مطل الغنی ظلم، حضور نے فرمایا یہ ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی واقعتاً تنگ دست، مقروض تنگ دست ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر یہ تنگ دست ہے تو جب تک یہ کشادہ دست نہیں ہو جاتا اس کو ڈھیل دے دو. اور صدقے جائیں اللہ کے حبیب کے، حضور نے فرمایا جو شخص کسی جینون تنگ دست کو قرضہ لینے میں ڈھیل دیتا ہے کہ چلو یار کچھ 1 مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا، واقعتاً وہ تنگ دست ہے اور وہ نہیں دے پا رہا، اور یہ واقعتاً اس تنگ دست کو ڈھیل دیتا ہے، تو جتنی رقم کی اس کو ڈھیل دیتا ہے اتنی رقم ہر روز اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے. کیسا دین ہے میں کہتا ہوں، اور دین کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں. اگر عملی زندگی میں آ جائیں تو معاشرہ کیسا پرسکون ہو جائے. اسی طرح حضور نے فرمایا قرض دینے والے کو جب قرض واپس لوٹاؤ تو اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کو دعا دو. حنین کی جنگ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، 30-40 ہزار درہم، خاصی رقم تھی. جب واپس کیا تو آپ نے یہ دعا دی، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تیرے گھرانے میں اور تیرے مال میں برکت دے. انما جزاء السلف الوفاء، قرض کا بدلہ یہ ہے کہ وقت پر اس کو لوٹا دیا جائے، والحمد، اور قرض دینے والے کا شکریہ ادا کیا جائے.
آپ نے ارشاد فرمایا فإن خیر الناس احسنهم قضاء، وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو ادائیگی بہت عمدہ انداز سے کرتے ہیں۔ تیسرے ہے گروی رکھنا، کسی چیز کو گروی کے طور پر قابو میں لے لینا یہ جائز ہے، لیکن جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا پیسے دینے والے کو حق نہیں ہے۔ لہذا گروی پر مکان لینا اور جب تک پیسے واپس نہ لوٹائیں اس وقت تک مکان میں فری رہتے رہنا یا دکان میں فری رہتے رہنا شرعاً جائز نہیں ہے، نہیں ہے جائز۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اسی طرح مالی معاملات میں شراکت ہے، شراکت پر انشاءاللہ کسی وقت تفصیل بات کریں گے۔ وراثت ہے، سن لیجئے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ہاں معاشرے میں رواج ہے کہ کوئی بچہ نافرمان ہے یا کسی کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آ گیا تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو عاق کر دیا ہے۔ عاق کرنے سے اولاد وراثت سے محروم نہیں ہوتی، چاہے اخبار میں 100 دفعہ بھی اشتہار دے دیں کہ میں نے فلاں بیٹے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے عاق کر دیا ہے، بیٹے یا بیٹی کو، عاق کرنے سے اولاد میراث سے محروم نہیں ہوتی۔ تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ ہیں، ان میں کسی اور کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں جو وراثت سے محروم کرتی ہیں کسی کو، ایک ہے خدا نخواستہ کسی مسلمان کا بیٹا یا بیٹے کا باپ یا بیوی کا شوہر یا شوہر کی بیوی کافر ہو جائے، کفر وراثت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور دوسرے قتل، اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ بیٹے کی وراثت سے محروم ہو گیا، بیٹے نے خدا نخواستہ باپ کو قتل کر دیا تو تب وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو وراثت سے محروم کرتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز، کوئی دستاویز، کوئی لکھت پڑھت محروم نہیں کرتی۔ ہبہ، آخر میں عرض کروں اختصار سے، ہبہ تب مکمل ہوتا ہے جب ہبہ کرنے والا اپنا مکمل تعلق اس سے ختم کر دے اور جسے ہبہ کیا ہے مکمل طور پر اس کے قبضے میں دے دے۔ اگر والد صاحب نے ٹیکس سے بچنے کے لیے کاغذوں میں لکھوا دیا کہ یہ مکان میں نے اپنے بیٹے کے نام ہبہ کر دیا ہے، رہے اسی مکان میں رہیں، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد بیٹا کہتا ہے جناب میرے پاس تو دستاویز موجود ہے، اسٹامپ لکھا ہوا ہے والد صاحب کا، والد صاحب نے یہ مکان مجھے ہبہ کر دیا تھا، چلو باہر نکلو سارے، یہ ہبہ مکمل نہیں ہے، اس ہبے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہبہ تب مکمل ہوتا ہے جب ہبہ کرنے والے کا تعلق مکمل طور پر اس چیز سے ختم ہو جائے اور جس کے نام ہبہ کیا ہے مکمل طور پر اس کے قبضے اور اس کے اختیار اور کنٹرول میں دے دیا جائے۔ اللہ تعالی مالی معاملات میں ہمیں دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا